اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء حضور نبی کریم علیہ السلام کے ورثاء ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے علم و معرفت کے وارثین ہوتے ہیں. اور پہلے یہ سمجھ لو کہ انسان دنیا میں انتقال کرتا ہے تو اس کا قبر میں معاملہ کیا ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل فنا ہو چکے، مٹی میں مٹی مل گئی، چیپٹر کلوز ہو چکا، معاملہ بالکل ختم ہو گیا، ہڈیاں گل گئے، تل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کے اعتبار سے مسئلہ بنتا ہے. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر مومن ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بنا دیا کی ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. اور حفرۃ من حفر النار، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. بدکار ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے تو دوزخ کا گڑھا ہے. مومن ہے، صالح ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے تو جنت کا باغ ہے. اور حدیث پاک میں ترمذی میں مستند احمد کی حدیث ہے کہ مزار میں جب اتارا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، 3 سوالوں کے جواب اکٹھے دے دیتے ہیں. تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، 3 سوالوں کا جواب جب وہ مکمل دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس ضرور ہوں بابا کی جنت، قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. وہ افریتو ہوں من الجنہ، جنت کا بستر اس کی قبر میں بچھا دو. وہ البسو ہوں من الجنہ، جنت کا جوڑا ان کو پہنا دو. جن کی ہڈیاں گلنے والی ہے تو ختم ہو جانے والے، سڑ جانے والے ہیں، جن کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، جنت کا جوڑا کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ جنت کا فرش کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ جنت کا دروازہ کیوں کھولا جا رہا ہے؟ ہوائیں کیوں آ رہی ہیں؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں. جس بات سے مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، قدر اختلاف کے الفاظ کے ساتھ. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہاں تک فرمایا ہے تقدیم کے بعد ابھی فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں تو اب اللہ والے فرشتوں کے سوال کے جواب دینے سے پہلے کہتے ہیں دعونی اصلی، اے فرشتوں چھوڑ دو، سوالات بعد میں کرو، اثر کا وقت قریب ہے، اثر کا وقت آ رہا ہے، سورج ابھی ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں اثر نہیں پڑا پہلے اثر پڑھ لیتا ہوں. خبر میں اللہ ایسا منظر دکھاتا گویا کہ اثر کا وقت ہے اور آخری لمحات کے ہیں. مشکلت بہت شمسو عندہ گلوبیہا کا الفاظ ہے، سورج کے دور دور سے کیفیات جو ہوتی وہ قبر میں ظاہر کی جاتی ہے. تو وہ نیک بندہ کہتے ہیں دعونی اصلی، ہے جاؤ مجھ کو چھوڑو میں نماز پڑھتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں بہت آپ پڑھے ہیں، اللہ نے قبول کر لیا ہے، اب یہاں عمل کے مقام پر نہیں آئے ہیں، فدا پانے کے مقام پر آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں. تو قبر کا تصور اب ذہن سے نکال دو کہ آپ کو جو تصور دیا گیا کہ کھولے تو خالی گلا نظر آتا ہے، قبر کے بعد جو قبر کھولے تو مٹی نظر آتی ہے، کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے. کہ ایسے ہی ہو جاتا ہوگا. ارے ہماری آنکھوں کو اللہ نے غیب میں، وہ ہماری آنکھوں سے اس کو غیب میں رکھا ہے، اندر کیا کس پر عذاب چاہتی تھی، گناہگار کی تھی قبر کھودے. ہر قبر کھودنے والے سے پوچھو بدکار بھی رہا تو کیا اجزا نظر آتا آپ کو، آگ برستی تو نظر آتا آپ کو، جو ہے گڑھائی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کہاں آزاد ہو رہا، کہاں بے وقت کیوں نہیں؟ اللہ نے آپ کی آنکھوں سے اس کو پردے میں رکھا ہے. اور حبیب پاک نے غیب کی خبر کی مانتے ہیں ہم، ہمارا ایمان ہے. لہٰذا حدیث پاک کی روشنی میں اللہ والے اپنی قبر میں جنت کے باغ میں ہوتے ہیں، جنت کا جوڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جنت کے بستر پر ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. تو زندگی ان کی وہاں جانے کے بعد ایک نئی شروع ہوئی ہے، برزخی زندگی کا تصور ہے. تو پھر اب سوال کیا ہے؟ زندگی میں تھے تو حضرت دعا کرو کہتے تھے تو جائز تھا، جماعت نے اپنے بڑوں سے کہہ کے دعا کیجیے گا، مولانا ہماری دعا کروائیے گا. ارے اللہ سے کہو، وہ مولانا سے کیا کہتے ہیں اللہ تو کرم کر دے، خود بھی کرتے ان سے بھی دعا کرواتے. تو جب زندے سے جب کرواتے ہیں تو قبر میں جانے کے بعد وہ برزخی زندگی میں ہے کہ نہیں؟ جب ہے تو پھر ہے تو ان سے کہنا بھی جائز ہے اس کی روشنی میں، کیونکہ زندگی کا تصور ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی. عالم ظاہری کی زندگی ختم ہوئی مگر عالم آخرت کی زندگی تو شروع ہو گئی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے فرمایا. تو لہٰذا وہاں منزل میں جن کے دیکھ ہونے کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے وہ ہیں ان کے بازار میں، آپ ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر اللہ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی جائز ہے اس روایت کی روشنی میں ثابت اور اس سے محفوظ اور مستفاد ہے. سوال جواب کے سیشنز میں جو سوالات کیے جا رہے تھے اکثر سوالات وہی ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، تو برائے مہربانی وہی سوالات بار بار نہ دہرائیں. آپ سے ڈبل گزارش کی جاتی ہے کہ جدید مسائل پوچھنے کے آپ حضرات زحمت گوارہ فرمائیں. ایک مسلسل اس طرح ہو رہا ہے کہ 11ویں شریف منانا بدعت ہے، بعض لوگ بدعت کہتے ہیں، بعض لوگ اسے شرک کہتے ہیں. 11ویں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 11ویں کی شرعی حیثیت ایصال ثواب کی ہے اور ایصال ثواب کرنا احادیث کریمہ سے جائز ہے، کیونکہ
صحیح بخاری میں حدیث پاک ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ انتقال کر رہی ہے اینفعها شیء ان تصدقت عنها یا رسول اللہ اگر میں کوئی کار خیر کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم. انہوں نے خاص کوئی لفظ نہیں کہا، تصدق کا لفظ استعمال کیا. تصدق کنویں کھودنے کو بھی کہتے ہیں، نیکی کا کام، چاہے وہ کنواں کھود کر ہو، کھانا کھلا کر ہو، پانی پلا کر ہو، کپڑے پہنا کر ہو، یا مدرسہ بنا کر ہو، یا کتابیں تقسیم کروا کر ہو، یا کچھ بھی جو خیر کا کام ہے وہ کریں گے تو اس کا ثواب جس کو بھی آپ ہدیہ کرنا چاہیں گے پہنچے گا. بخاری کی حدیث ثابت ہے. تو اب آپ بتائیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہے، اولیاء اللہ کو ہمارے اس طرح ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے بدل مقام پر ہے، لیکن ایک محبت کا نذرانہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی عقیدت بندیوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے. اگر آپ کچھ کر کے کچھ بتا کر کھلاتے ہوئے اس کا ثواب ان کی روح پاک کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک حدیث کی روشنی میں جائز ہے، کیونکہ حضور سے صحابی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی کار خیر کا کام ہے وہ جائز ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ فعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تم خیر کا کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کھانا کھلانا بندوں سے پوچھو کہ اللہ کے بندوں کو کھلانا خیر ہے یا شر ہے؟ شر تو نہیں ہو سکتا. شر کرے تو دعوت آپ اجتماع کے بعد بھی کھلائے تو شر نہیں ہونا چاہیے. آپ حج کو آنے کے بعد حج سے واپس آنے کے بعد کھلائے گے تو خیر شر ہی ہونا چاہیے. جماعت کے کوئی کسی مقام پر خطاب کرنے کو آئے ان کو آپ اپنے گھر میں بلا کر کھلائیں گے تو شر ہونا چاہیے. تو کھانا کھلانا شر نہیں ہے، خیر ہے. تو آپ اس طرح کھانا کھلا جاتا ہے تو یہ بھی چاہیے. اب مسئلہ کیسا آتا ہے وہ بکرا ذبح کرنے کا کہ جانور ذبح کرتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام پر ہوتا ہے، یہ نہ چاہیے. شور بچانے والا مسئلہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے. ہدیہ اور سارے ثواب کہتے کتنی لاتے ہی رہتے ہیں. اس کے بارے میں سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور پر غیر اللہ کا نام بوقت سے ذبح لیا جائے وہ حرام ہے. فرمایا خالی ذبح کے وقت نام نہیں لیے، لیکن اس سے پہلے یا بعد میں کوئی اگر منسوخ کرے تو اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا. اگر ایسا حرام ہوتا تو عقیدے کا بکرا بھی حرام ہو جانا چاہیے. قربانی کے جانوروں کے وقت کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کی طرف سے قربانی کا بکرا لایا گیا، فلاں کی طرف سے دمبا لایا گیا. اپنے بچوں کے لیے اچھا ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر صاحب کی خوشی میں دعوت کر رہے ہیں بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، اور یہ بن گیا وہ بن گیا، اس وقت بھی بکرے ذبح کرتے ہیں. ارے یہ بکرے کیوں لے رہے ہیں؟ بچے کی تقریب ہے، فنکشن ہے، آپ کے بچے کی طرف نسبت ہوگی بکروں کی تو جائز ہو گیا، ولیوں کے سردار کی طرف نسبت ہوگی تو ناجائز ہو گیا. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ ناجائز نہیں ہوتا. یہ تعارف کے لیے نسبت ہے. بچے کی شادی کے بکرے ہیں، عقیدے کے بکرے ہیں، یا مدرسے کے ٹنگے کے بکرے ہیں، الحمدللہ کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں. ہم مکھا نہیں بولتے مگر یہ نسبت سے کیا حرام ہو گیا؟ کیا بولیے؟ ذبح کے وقت میں اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے جب جانور کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیاز کے لیے لایا گیا بکرا، جب ذبح کرتے تو کوئی ظاہر سنی بھی اور پیادر کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے. بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا، اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا. اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام نہیں ہوتا، حلال ہے، حلال ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اے لوگوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ اگر اس کی آیتوں پر تم ایمان سمجھ رہے گا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اللہ نے تاکید کی اگر آیتوں پر ایمان ہے تو اس کا نام لیا گیا تو کھاؤ. اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے بعد پھر کیا ہو؟ اس نے کیا خرابی آتی؟ پھر آگے بڑھنا وما لکم اللہ تعبدوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. ارے جس پر اللہ کا نام لیا گیا تم کو کیا ہو گیا کہ تم نہیں کھاتے ہو؟ اس بدعقیدگی نے تمہارے دل سے ڈیرا جمانا ہے، کیوں نہیں کھاتے تم؟ جناب اللہ پاک وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا نام بھی لیا گیا پھر بھی نہیں کھانا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ اگر ایمان رکھتے ہو تو فرمائیے. تو بوقت سے ذبح اللہ کے نام پر اگر ذبح ہو جائے تو پھر وہ حلال ہے. اس سے پہلے اگر نام لیے تو کچھ نہیں. آپ کو میں مثال بتاتا ہوں. جو جانور ہے بکری حلال جانور ہے نا، ہے بکری کی ٹانگ کاٹ کر کے کھائے تو جائز ہے اللہ کا نام لے لیں. بسم اللہ اللہ کو 100 مرتبہ کسی مولانا سے بولے رہا ہوں ٹانگ کاٹو، ران بناؤ، گوشت نکال کے کھاؤ، جائز ہے؟ کیوں نہ جائز؟ اللہ بولو بھائی اللہ کا نام لے کے کاٹے نا، حرام کیوں ہوا؟ آپ بولیں گے ایسی خالی نہیں، زبان کے وقت لینا ضروری ہے. آپ زبان سے پہلے ران کاٹ لیے تو کیا ہوتا؟ اللہ کا نام لے کر حلال نہیں ہوتی. تو مطلب یہ نکلا کہ جانور کو حلال یا حرام بنانے میں ذبح کے وقت کی حالت کا اعتبار. یہ پوائنٹ پر توجہ چاہوں گا میں. جانور کے حلال یا حرام ہونے میں کس وقت کا اعتبار ہے؟ ذبح کے وقت کی حالت کا اعتبار ہے.
جب بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر جب سے گایا بکرا اللہ کا نام، بچہ بھی لے رہا، بیوی بھی لے رہی، بس گھر والے چھوٹے بڑے سب لے رہے. جس دن قربانی کا دن آیا بغیر نام لیے کہ بولا اور کچھ چھوڑ کے دعا کرنی جائے بتا جانا. ارے ایک دن سے رہے کہ وہی چھوڑ کے چل جاتا کیا؟ نہیں چلتا. دعا کے وقت میں دینا پڑتا. زبان سے پہلے اس وقت سے پہلے کہے گا کہ اللہ کا نام آپ لے لیے تو وہ جانور کو حلال نہیں بنائے گا. جب ذبح کی وقت حالت ہے اس وقت کا نام لے گا اس کو حلال بنائے گا. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ذبح سے پہلے کئی بار اللہ کا نام لینے سے جانور حلال نہیں بن رہا، تو اس وقت غیر اللہ کا نام لے تو حرام کیوں بنا؟ بولو. جب اللہ کا نام لینے سے وہ حلال نہیں بنا تو غیر اللہ کے نام سے حرام کیوں بنے گا؟ اعتبار ذبح سے پہلے کی حالت کا نہیں ہے بلکہ ذبح سے وقت کی حالت کا. سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہے؟ ذبح سے پہلے 10 تاریخ کو ذی الحجہ کے آپ دعا کر رہے 9 تاریخ تک 9 دن تک اگر اللہ کا نام لیتے رہے تو کیا وہ کافی ہو جائے گا 10 تاریخ کو، یا پھر نام لینا پڑے گا؟ نام لینا پڑے گا. تو 9 تاریخ تک آپ کیا بول رہے تھے؟ بکرا 2 دن پہلے سے بولے غوث پاک کا بکرا، غوث پاک کا بکرا. صبح میں دعا کرنا بسم اللہ اللہ اکبر سے دعا کرنا. اب ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ حرام ہو گیا جاننا. کیوں؟ 2 دن سے غوث پاک کی رت لگا رہے تھے نا. تو جب رت لگا رہے تھے تو ذبح کے وقت کہاں لگائے؟ ذبح کے وقت تو اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیے. اگر وہ مجاہد کیوں نہیں ہونا؟ سمجھ رہے نا؟ وہ 2 دن 3 دن پہلے کی حالت کا اعتبار نہیں ہے. بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا تو حلال، اگر اللہ کا نام نہیں کسی غیر کا نام لیا گیا تو حرام ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خالی جانور کو حلال حرام نہیں بول سکتے. بکری جائز ہے، ذبح ہوئی تو جائز ہے، خودوں کو مر گئے تو حرام ہو جاتا ہے. اور بغیر ذبح کرے کہ خالی طور سے کاٹ کوٹ کرے تو بھی حرام ہو جاتا ہے. پیش کیا جا رہا ہے کہ ضرورت شیخ اور بیعت کے حوالے سے کہ دین میں اس کی کتنی ضرورت ہے بیان کرو. ابھی آپ نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیان کیا. وسیلہ تو عام ہے، جو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، چاہے اعمال صالحہ ہو یا ذوات فاضلہ ہو، سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تفسیر روح البیان میں علامہ ابن حقیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو بھی لکھا ہے، اور علامہ زین القحلان رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھا کہ توسل کے ثابت ہونے پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے. علامہ مفتی اور تنیہ کتاب کے اندر انہوں نے بھی یہ بات کی. اب رہا وسیلہ جب ہے قرآن سے ثابت ہے تو ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم کی حاصل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی استاد کے ذریعے بھی حاصل کرتے ہیں، بغیر استاد کے نہیں. کتابیں تو ہے، کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. تو صرف کورس سے آپ کو تعلیم نہیں ملے گی، اس کے ساتھ کوئی باہر پاس آپ کو رجوع ہونا پڑتا ہے. ان کی سنگت اور ہمنشین سے، ان کی پاس ترمز اور تعلم کرنے سے ہی آپ کو ہی حاصل ہوتا ہے. تو روحانی اعتبار سے ذکر و اذکار کرنا اور اخلاقی بلندیوں کو پہنچنا، پرہیزگارانہ زندگی کے ہم جو ہے حقدار بننا، پرہیزگاری کی زندگی سے ہمکنار ہونا، یہ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی روحانی مربی کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اور میں آپ کو آیت کریمہ ذکر کر دیتا ہوں. اور اس آیت شریفہ کی استدلال بالکل آپ کو ایک انوکھا استدلال ملے گا. عام طور پر تصاویر میں نہیں ہے. اس کا استدلال حضرت جانے کے عظیم علامہ گزرے ہیں، ساری دنیا میں ان کے نام کا بنتا ہے. اور فقہ حنفی کے اعتبار سے کو جاؤ اور عالم عرب سے ان کا درجہ پاؤ گے. اور کوئی ایسی لائبریری نہیں جہاں کی کتابیں موجود نہ ہو. میں نے مدینہ منورہ کی لائبریری میں دیکھا، مکہ مکرمہ کی لائبریری میں دیکھا، حتیٰ کہ بازار میں ان کی کتابیں چھپتی ہے لکھتی ہیں. وہ شخصیت کا نام ہے حضرت علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے 1975 میں حضرت محدث رسول اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مبارک میں خطاب کیا تھا. اس خطاب میں آیت شریفہ کی تلاوت کی. اس سے انہوں نے ضرورت شیخ اور مرشد کو ثابت کیا تھا. میں وہی حوالہ خود کرتے جاتا ہوں. وہ آیت شریفہ سورہ عنکبوت کی آخری آیتوں میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرما رہا ہے جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. اس کو مان بنا کر انہوں نے کہا تھا شریعت میں ظاہری دشمنوں سے جہاد کرنا ہے اور ایک نفس امارہ سے جہاد کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ظاہری دشمنوں سے جہاد کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ جو بغلی گھومتے مارنے والا دشمن نفس ہے اس سے جہاد کرنا زیادہ مشکل کام ہے. ہر وقت اس سے آپ مقابلہ کرتے رہنا پڑتا ہے. تو ظاہری دشمنوں سے جہاد کرنا ہے تو آپ کو کیا ویسے ہی جانا پڑے گا یا آپ کے لیے کوئی امیر ضروری ہے؟ تو سب کا اتفاق ہے کہ جہاد کے لیے امیر ضروری ہے. بغیر امیر کے خود بخود اٹھ کر نہیں چلے جا سکتے. امیر کو اپنے لیے مقرر کر لینا پڑے گا. تو حضرت نے استدلال یوں کیا ظاہری دشمنوں سے جہاد کے لیے جب امیر کتاب و سنت سے ثابت ہے تو نفسیت
عظیم ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے روحانی طریقت میں شہر کامل کی ایسا ہی ضروری ہے جیسا اس جہاد کے اندر امیر ضروری ہے۔ اور کوئی اس جہاد نفس میں امیر کا نام مرشد ہے، شیخ ہے، اس جہاد میں امیر کا نام حاکم اسلام ہے، اس کا نمائندہ ہے، اس کا منتخب کردہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ ضرورت تحت ثابت ہے تاکہ روحانی ترقی ہو، اخلاق حسنہ کے پیکر بنے۔ ایسے ہی لوگوں کو اپنا پیر اور مرشد بنائیے جو خود بھی متشرع ہو، جن کے پاس جاؤ تو اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے، ورنہ ہر میدان میں ڈپلیکیٹ بہت سے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ بدل ہوتے ہیں۔ لیکن جو اہل اللہ ہے، جن کے سلسلے متصل ہے، جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی معرفت دلاتے ہیں، جن کے پاس جاؤ تو مردہ دنیا سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد خدا کی پیدا ہوتی ہے، یاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں سے یقیناً اپنا بیت اللہ کا تعلق پیدا کرنا ایک امر مستحسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق میں کی توفیق عطا کرے۔ معذرت کے ساتھ یہ سوال آخری نہیں بلکہ ماقبل آخر تھا۔ ایک آخری اور اہم سوال آیا ہے کہ اکثر ملازمت کے سبب جہاں غیر مسلمین بھی ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ پوجا کی ہوئی چیزیں ان کے تہواروں کے موقع پر پیش کرتے ہیں، نہ کھانے سے بھی مسائل ہوتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو چیزیں ذبیحہ سے تعلق رکھتی ہیں، گوشت وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ آپ استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ ذبیحہ ہو، کوئی ان کے پاس گوشت وغیرہ ہو تو اس کو تو حرام ہے، کسی صورت میں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان غیر مسلم کا ذبح کیا ہوا جانور استعمال نہیں کر سکتا۔ جب مسلمانی ذبح کیا ہوا ہے اور پورے اسی کی نگرانی میں پکا ہوا ہے تو اس کے لیے گنجائش۔ اب دوسری چیزیں جو ذبیحہ اور معقولات سے ہٹ کر ہے، ذبیحہ سے ہٹ کر کوئی اور دیگر اشیاء خوردنی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو اس کا استعمال کیسا ہے؟ اگر وہ پوجا پاٹ کر کے دیتے ہو تو شرعاً اس کو ناجائز بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو کہ ذبیحے کے علاوہ ہے وہ کسی کے نام سے ہزار باری منسوخ کرنے سے وہ حرام نہیں بنتی، کسی جگہ لے جانے سے وہ ناجائز اور نجس اور ناپاک نہیں بنتی ہے، اس کے شرعاً استعمال کرنے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے کوئی فتنے اور کوئی فساد کی کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اس کو استعمال کر لے سکتے ہیں۔ یہ رہا شرعی نقطۂ نظر۔ اب روحانی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیے، آپ اخلاقی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیے کہ ہر مسلمان کو ہر مسلمان کی دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے نا۔ ہر مسلمان کی دعوت قبول کرے گا، اگر اس کے کاروبار اچھے نہیں ہے تو دعوت آپ قبول نہیں کریں گے۔ یا اگر آپ کو اندھے چاہے کہ وہ کچھ پڑھ پڑھا کے کچھ اس طرح کر کے کھلا کے پریشان کرنا چاہتے ہیں، تو جادو ٹونے کا بھی چکر بہت چل رہا ہے، اس طرح کے کوئی اگر اندھے سے محسوس کر رہے ہیں آپ تو ایک مسلمان بھائی کا دیا ہوا بھی آپ احتیاط کر لیتے ہیں، تو آپ اس نوعیت سے آپ حالات کو سمجھ لینا چاہیے۔ شرعی نقطۂ نظر تو حرام نہیں کہتے، ہم شرعی فتویٰ سنا رہے ہیں کہ ایسے فتنے کے اندیشے ہوں تو شرعاً اس کا تناول ضروری احکام شرع جبھی اگر وہ نہیں ہے تو جائز ہے، درست ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اس کے پیچھے کیا لپیٹنے والی چیز ہو سکتی ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کا روزمرہ کا سابقہ ہے، اس سے آپ کو نمٹ لینا ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو ظاہر ہے، جب بھی کوئی جائز چیز کھائیں گے تو اللہ ہی کا نام لیں گے، ناجائز چیز کھانا ہی ناجائز ہے تو اس کو اللہ کا نام لینا بھی ناجائز ہے، لیکن جو بھی ہم کھائیں گے کھا سکتے ہیں، جب بھی کوئی بات کہیں گے تو اللہ ہی کا نام لے کر کھانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے مضر اثرات دفع ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ شاید نجس یا ناپاک، حرام یا ناجائز نہ ہو۔ اس کے لیے وقفہ دیا جائے گا، ظہر کی نماز کے ساتھ ہی دہرانے کا اہتمام کیا محمد رسول